تم تو قسمیں کھاتے تھے مومنوں کے سامنے، ہمارے نبیوں کے سامنے کہ ہمارے پہ یہاں بھی مولا کا کرم ہے، ہمارے پہ وہاں بھی مولا کا کرم ہی ہو، تم یہاں بھی بدبخت ہو، بھوکے وہاں بھی بھوکے ہی رہو گے۔ ہم نے ایسے ہی شاد و آباد رہنا ہے، ایسے ہی مال اور اقتدار کے مزے ہم نے لینے ہیں۔ آیت نمبر 44 وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور اے رسول لوگوں کو خبردار کر دیجیے، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے کہ جب ان پر عذاب آ جائے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پھر وہ کیا کہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، جب عذاب آ جائے گا آپ پہلے خبردار کریں، اس وقت تم یہ کہو گے جو بھی بیان ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اے رسول ان کو ابھی خبردار کر دیجئے، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب عذاب آ جائے گا تم پر، تو اس وقت ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی قریبی مدت کے لیے ذرا مؤخر کر دے اس عذاب کو، تھوڑی سی مہلت ہمیں اور دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم جو تیری طرف سے دعوت آئی ہے ہم اس کو رسپانس دیں، ہم اس پر لبیک کہیں، جواب دیں، اور تیرے رسولوں کو فالو کریں۔ جواب کیا ملے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم ہی وہ نہیں ہو، اور کیا تم ہی نہیں تھے جو قسمیں کھاتے تھے اس سے پہلے کہ ہم پہ تو زوال آنا ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے ایسے ہی شاد و آباد رہنا ہے، ایسے ہی مال اور اقتدار کے مزے ہم نے لینے ہیں۔ تم تو قسمیں کھاتے تھے مومنوں کے سامنے، ہمارے نبیوں کے سامنے کہ ہمارے پہ یہاں بھی مولا کا کرم ہے، ہمارے پہ وہاں بھی مولا کا کرم ہی ہونا ہے، تم یہاں بھی بدبخت ہو، بھوکے وہاں بھی بھوکے ہی رہو گے۔ یہ انبیاء کے فالورز کو چونکہ بالعموم شروع میں غریب لوگ ہوتے تھے تو وہ سیٹھ یہ کہتے تھے، ان سے کہتے تھے ہمارے اوپر یہاں بھی کرم ہے اور وہاں بھی کرم ہی ہونا۔ اور ایک جگہ قرآن نے کہا، کہتے ہیں کہ اول تو آخرت شاخرت ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو جس نے یہاں پہ اتنا کرم کیا، اتنا مال دیا، اولاد دی ہے، یہ اس کے کرم کی نشانی ہے نا، وہاں بھی دے گا۔ سادہ بندہ کہتا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے، کیونکہ عام لوگ جو قرآنی کانسیپٹس، قرآنی تصورات، اہل بیت کی تعلیمات میں دیے گئے تصورات سے جنہوں نے اپنے ذہن نہیں بنائے، دنیا کو اور ہی کسی نور سے دیکھتے ہیں، قرآن و اہل بیت کے دیے ہوئے نور سے نہیں دیکھتے، تو وہ تو بھی کیا کرتے ہیں، جس کے پاس دنیا زیادہ ہے اس پہ کرم ہے، جس کے پاس دنیا نہیں ہے اس پہ کرم ہی کوئی نہیں۔ اور یہ نظریہ بہت خطرناک ہے۔ اس نظریے کی بنا پر مکہ کے امیر لوگ اور جو بڑے سردار لوگ تھے، اسی نظریے کی بنیاد پہ کہتے تھے آپ تو نبی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ معیار کیا ہے، نبوت تو بہت بڑا مقام ہے نا، تو آپ کے پاس دنیا کا مال ہی نہیں ہے، آپ کو کہاں سے نبی ہو گئے؟ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا، قرآن دینا تھا، تو مکہ میں اتنے اتنے سیٹھ رہتے ہیں، طائف میں اتنے بڑے بڑے امیر رہتے ہیں، ان پہ قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ ان کا معیار یہ تھا، اور اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، اے رسول آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ان کو پتہ قرآن کس پہ نازل ہونا تھا اور قرآن کس پہ نازل، البتہ اس کے بعد پھر طولانی مال کسی کو زیادہ کسی کو کم، اس کا کیا سبب ہے وہ اس آیت میں سورہ زخرف کی آیات بیان شدہ ہے۔ تو اس وقت تم ہر چیز میں بڑے بنتے تھے، اب کہہ رہے ہو تھوڑی مہلت اور دے دے، اب ہم رسولوں کی بات مانیں گے، اب تیری دعوت پہ لبیک کہیں گے۔ تم وہی نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تم پہ زوال نہیں آنا۔ تو اے رسول ان کو پہلے اس دن سے خبردار کر دے، کیونکہ اس دن یہ درخواست قبول نہیں ہوگی، اگر ٹھیک ہونا ہے تو یہیں پہ ہو جاؤ، اسی ابھی جو دعوت دی جا رہی ہے اسی دعوت کے زمانے میں ٹھیک ہو جاؤ۔